کہ ماں باپ اپنے بچوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم کر صاحب۔ وعلیکم السلام جی کر صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، والدین اپنے بچوں کا علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں کچھ صورتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس طریقے سے والدین بچوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ بچے آ جاتے ہیں جو چھوٹے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے ان کو اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو، ایسے بچوں کے مسئلہ بننے کا پتہ نہیں چلتا، اور ایسے بچوں کو اگر مسئلہ بنتا بھی ہے تو 90% بچوں کو مسئلہ والدین سے بنتا ہے۔ اچھا، ماں یا باپ کو جادو جنات کا مسئلہ ہوگا تو بچے کو بنے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ والدین ہی اس کی پڑھائی کریں، اچھا، یعنی بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ اپنا علاج کریں۔ جب وہ اپنا علاج کریں گے تو وہ بچے پر بھی اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بچوں کو دم کیا جائے، بچوں کو پڑھ کے دم کیا جائے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامۃ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اس چیز کا دم کیا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ان کلمات سے دم کیا کرتے تھے، یعنی ہر شیطان کے شر سے اور ہر نظر کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ اب بچہ اگر کچھ پڑھنے کے قابل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ جی، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی بچہ کچھ بھی پڑھنے کے قابل ہوتا تو ہم یہ دعا سکھاتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ حصن المسلم دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے یہ دعا۔ یہ دعا بچے کو سکھا دیں آپ، وہ شیطانی اثر ہو، وہ کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو، اس کو وہ اس سے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ اگر آپ کو بھی مسئلہ ہے، بچوں کو بھی مسئلہ ہے، آپ حفاظتی پڑھائی خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اگر بچے بالغ ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، والدین جو عمل کرتے ہیں جی، اس کا اثر بچوں پہ ضرور پڑتا ہے۔ وہ نیکی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں۔ جب آپ پڑھائی کرتے ہیں، آپ اذکار کرتے ہیں تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، بالکل، جس کی وجہ سے بچوں کو وہ قوت، وہ توانائی، وہ روحانیت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ عدنان بھائی، جی، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اللہ کا بڑا فضل ہوا، اس فیلڈ میں آئے سارے معاملات، اور میں خود ایک مریض سے معالج تک کا سفر کر کے آیا۔ میں نے ایک چیز بڑی میں نے دیکھی جو مجھے ابھی تک محسوس ہوتی ہے کہ اس چیز کا میری زندگی میں بڑا کردار ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی اس وقت سے میں نے دیکھا، جتنی دیر میری والدہ محترمہ حیات رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، میں نے دیکھا، میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ میری صبح آنکھ کھلی ہو اور میرے سرہانے قرآن نہ پڑھا جا رہا۔ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا ہمیشہ سے میری والدہ میرا سر جو ہے وہ اپنی گود میں رکھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، اور میں نے اس کا اثر اپنی زندگی میں بہت پایا، بہت میں نے فیل کیا۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کا روحانی طور پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو جادو جنات کے مسائل نہ بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ان چیزوں سے محفوظ رہیں، تو واللہ آپ خود محفوظ ہو جائیں، آپ خود مضبوط ہو جائیں، آپ خود اپنی زندگی میں یہ چیزیں لے آئیں۔ آپ ان کو جب وقت دے، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں۔ میری والدہ بچیوں کو جو ان کے پاس پڑھتی تھی ان کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ جب بھی ایسی حالت ہو، جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بھی نصیحت کیا کرتی تھی کہ زیادہ قرآن پڑھو،
زیادہ قرآن پڑھو, اس چیز کا اثر تمہارے بچے پر پڑے گا. بالکل. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے, اور خود پڑھائی کر کے ان کو بھی پڑھائیں, ان پر دم کریں اگر چھوٹے ہیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ پڑھنے سے اگر کوئی شیطانی اثر, جادو جنات کا اثر ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر دوبارہ اٹیک ہوتا ہے تو محفوظ رہیں گے, وہ ان پر اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ قاری صاحب.